نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون وما من دابة في الأرض اور نہیں ہے کوئی چلنے والا زمین میں ولا طائر يطير بجناحيه اور نہ کوئی اڑنے والا پرندہ جو اڑتا ہے اپنے دو پروں کے ساتھ الا امثالکم مگر وہ بھی جماعتیں ہیں تمہاری مثل ما فرطنا فی الکتاب من شیء نہیں کوتاہی کی ہم نے کتاب میں کسی شے کی ثم الی ربہم یحشرون پھر اپنے رب کی طرف ہی وہ اکٹھے کیے جائیں گے والذین کذبوا بآیاتنا اور وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو صم وبکم فی الظلمات وہ بہرے اور گونگے ہیں اندھیروں میں من یشاء اللہ یضللہ جسے اللہ چاہے گمراہ کرے اس کو ومن یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم اور جسے چاہے اسے سیدھے راستے پر کر دے قل ارأیتکم آپ فرما دیجئے بتاؤ مجھے ان اتاکم عذاب اللہ اگر آ جائے تمہارے پاس اللہ کا عذاب او اتتکم الساعہ یا آ جائے تمہارے پاس قیامت اغیر اللہ تدعون کیا اللہ کے غیر کو تم پکارو گے ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو تو بل ایاہ تدعون بلکہ خاص اسی کو تم پکارتے ہو فیکشف ما تدعون الیہ ان شاء پس وہ دور کر دیتا ہے اس تکلیف کو جس کی طرف تم پکارتے ہو اگر چاہے تو وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ اور بھول جاتے ہو جو تم شریک بناتے ہو سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین سورۃ الانعام کا چوتھا رکوع آیت نمبر 38 سے لے کر 41 تک آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں رب العالمین ان آیات کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے گزشتہ سبق میں آپ حضرات نے سنا کفار کا مسلسل یہ مطالبہ کہ جو معجزہ ہم چاہتے ہیں وہ معجزہ آپ ہمیں دکھائیں. جیسے ان کے مطالبات عجیب و غریب تھے
جو کل ہم نے سنے ہیں، کبھی کہتے پہاڑوں کو سونے کا بناؤ، کبھی کہتے ندیاں بہاؤ، کبھی کیا اور کبھی کیا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ معجزات ہم نے دکھا دیے، اب اس کے علاوہ اور مزید معجزات ہم نہیں دکھائیں گے۔ جنہوں نے بات کو سننا ہے انہوں نے مان لینا ہے، جو ضد پر ڈٹے ہوئی ہیں وہ نہیں مانیں گے۔ آج کے سبق میں عقلی دلائل ہیں۔ گویا کہ رب العالمین یہ فرما رہے ہیں کہ تم معجزے مانگتے ہو اللہ کی وحدانیت پر، کہ کائنات کی ہر چیز ہی اس کی وحدانیت کو بیان کر رہی ہے۔ تم چرند پرند دیکھو، یہ دنیا کے رنگ ڈھنگ دیکھو، ہر چیز اللہ کی وحدانیت کو بیان کر رہی ہے۔ تمہیں اور کیا چاہیے؟ تم اور کیا دلائل چاہتے ہو؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت ہے، دعوت توحید، اس پر تو بے شمار دلائل ہیں۔ چنانچہ فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ، زمین میں جو بھی چلنے والا ہے، چاہے وہ انسان ہے چاہے وہ غیر انسان ہے، وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ، اور اسی طرح جو پرندے اڑتے ہیں پروں کے ساتھ، الا امم امثالکم، سب تمہاری طرح جماعتیں ہیں، جیسے تم اللہ کی مخلوق ہو ویسے وہ سب اللہ کی مخلوق ہیں۔ اپنے وجود میں نگاہ دوڑاؤ تو وہاں اللہ کی وحدانیت سمجھ میں آئے گی، بشرطے کہ کوئی عبرت کی نگاہ سے دیکھے، اور کائنات کے جس طرف دیکھے وہیں پہ تمہیں اللہ کی وحدانیت دکھائی دے گی۔ فرمایا تجلی تیری ذات کی سو بسو ہے، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں کئی مقامات پر عقلی دلائل دیے ہیں نا، کیونکہ قرآن پاک میں دلائل ہیں تین قسم کے، دلائل عقلیہ، دلائل نقلیہ اور دلائل وحیہ۔ چونکہ اعتراض بھی تین قسم کی ہوئی ہے۔ ایک اعتراض یہ ہوا اجعل الآلہۃ الہ واحدہ ان ھذا لشیء عجاب، سارے معبودوں کو چھوڑ کر ایک معبود بنائیں، بڑی عجیب بات ہے، یہ بات تو عقل کے خلاف ہے۔ ان کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے عقلی دلائل دیے۔ تمہاری عقل میں یہ تو آتا ہے کہ ساری کائنات اکیلے اللہ نے بنائی، تو یہ کیوں نہیں آتا کہ اکیلا معبود بھی اللہ ہی ہے؟ یہ عقلی دلائل ہے۔ دوسری قسم کی دلیل ہے دلیل نقلی، دلیل اعتراض دوسرا یہ تھا ما سمعنا بہذا فی الملۃ الاخرہ، آج سے پہلے ہم نے یہ بات نہیں سنی جی، یہ نئی بات لے کر آ گئے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ پہلے انبیاء کے واقعات نقل کرتے ہیں، پہلی کتابوں کی واقعات یا ان کی باتیں نقل فرماتے ہیں۔ بھائی تم نے نہیں سنی تو یہ تمہاری علمی کمزوری ہے، ورنہ یہ دعوت تو میرے پہلے نبی بھی دے کر گئے ہیں، یہ دعوت تو پہلی کتابوں کے اندر بھی موجود ہے، ان کی بات نقل کر کے اللہ تعالیٰ قرآن میں پیش کرتے ہیں، یہ ہے دلیل نقلی۔ تیسرے قسم کا اعتراض یہ تھا ائت بقرآن غیر ھذا، ٹھیک ہے جی کوئی اور بات کرو، ضروری یہی بات کرنی ہے، کوئی اور قرآن لے آؤ، کوئی اور کتاب لے آؤ، کوئی اور مسئلہ بیان کر دو۔ ان کے جواب میں آتی ہے دلیل وحی، قل تو کہہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ما ابدلہ عن تلقاء نفسی، میں اپنی طرف سے تبدیل نہیں کر سکتا، یہ اللہ کی وحی، اللہ کا حکم۔ تو یہ تین قسم کے دلائل قرآن میں بیان ہوئی ہیں، تین قسم کے اعتراض کرنے والوں کے جواب میں۔ تو یہاں پہ دلیل عقلی ہے، تم بار بار کہتے ہو پہاڑوں کو سونے کا بناؤ، یہ ارے جو پہاڑ ہیں یہ تمہارے لیے سمجھنے کے لیے کافی نہیں ہے، یہ جو بہتی ندیاں ہیں یہ تمہارے لیے سمجھنے کے لیے کافی نہیں ہے کہ ان کا کوئی بنانے والا بھی ہے۔ اب یہ کائنات کے اندر جو چرند پرند اور یہ چڑیوں کی چہک اور یہ پھولوں کی مہک اور یہ رنگ اور یہ ڈھنگ، کیا یہ تمہیں سمجھانے کے لیے کافی نہیں ہے کہ کوئی کرنے والا ضرور ہے، اور وہ کرنے والا کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ وما من دابۃ فی الارض، زمین میں جو جانور چلتے ہیں وہ بھی، اڑنے والے پرندے بھی۔ سورۃ الملک میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ الم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن ما یمسکہن الا الرحمن، کبھی اوپر نگاہ اٹھاؤ اور اڑنے والے پرندوں کو دیکھو، صافات ویقبضن، کبھی تو اڑ رہے ہوتے ہیں پوری صف بنا کے، اور جناب قطار میں اڑ رہے ہوتے ہیں، پروں کو کھول کر اڑ رہے ہوتے ہیں، ویقبضن،
اور کبھی پروں کو سمیٹ کر اڑ رہے ہوتے ہیں۔ ما یمسکہن الا الرحمن، یہ آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر فضا میں تیر کے تمہیں رحمان کی وحدانیت اور قدرت کا پتہ بتا رہے ہوتے ہیں، پھر بھی تمہیں سمجھ میں نہیں آتی، پھر بھی تم غور نہیں کرتے ہو۔ وہ اوپر چہچہاتے ہیں، اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اور جیسے اللہ تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل میں فرماتے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُم، کائنات کی ہر چیز اس کی تسبیح بیان کرتی ہے، تمہیں سمجھ نہیں آتی۔ تم کہتے ہو چڑیاں چہک رہی ہیں، رب کہتا ہے یہ میری تسبیح بیان کر رہی ہیں۔ تم کہتے ہو بادل گرج رہا ہے، کڑک رہا ہے، سورۃ الرعد بتاتی ہے وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، یہ گرجتا ہوا بادل بھی اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے۔ تم دیکھتے نہیں ہو کائنات کی ہر چیز اس کی حمد بیان کر رہی ہے۔ اچھا، یہ تو سمجھ میں آتا ہے لکڑی انسان کی ضرورت تھی، لیکن یہ لکڑی کو اللہ نے اگایا، یہ اوپر چھتری والا یہ پتے اللہ تعالیٰ نے کیوں لگا دیے ہیں؟ یہ رنگ ڈھنگ کس نے بنائے ہیں؟ کیا یہ خود بخود ہو گیا؟ سورۃ الواقعہ میں اللہ سوال کرتے ہیں افرأیتم ما تزرعون اَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ ام نحن الزارعون، بتاؤ یہ جو کھیتی باڑی کرتے ہو، یہ جو کاشتکاری کرتے ہو، ارے تم تو ایک تنکا نہ اگا سکتے، یہ لہلہاتے کھیت کس نے اگا دیے ہیں؟ اور اسی کو علامہ اقبال مرحوم نے یوں کہا پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکیوں میں کون، کون دریا کی موجوں سے اٹھاتا ہے سحاب، کون لایا کھینچ کر پچھم سے باد سازگار، خاک ہے یہ کس کی اور کس کا ہے یہ نور آفتاب، اور کس نے بھر دی موتیوں سے خوشہ گندم کی جیب، اور موسموں کو کس نے سکھلائی خوئے انقلاب، یہ کائنات کے رنگ تجھے بتا رہے ہیں، اس کا کوئی شریک نہیں۔ وما من دابۃ فی الارض ولا طائر یطیر بجناحیہ، زمین پر چلنے والا جانور ہو، اڑنے والا کوئی پرندہ ہو، الا امم امثالکم، سب میری مخلوق ہیں، سب تمہاری طرح محتاج ہیں، سب میرے گیت گانے والے ہیں، سب میرے سامنے فریادیں کرنے والے ہیں، سب کی روزیوں کے میں انتظام کرنے والا ہوں، انسانوں کو روزی دیتا ہوں تو چڑیوں سے غافل نہیں ہوتا، ہر ایک کی روزی کا انتظام میں کرنے والا، سب میری قدرت کی نشانیاں ہیں۔ اور سورۃ النحل میں فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، تمہارے لیے مویشیوں میں بڑی عبرت ہے، اگر غور تو کرو۔ شفیق صاحب مویشیوں میں کیا ہے؟ شفیق صاحب صحیح چادر سر پا کے غور کر رہے ہیں۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، تمہارے لیے مویشیوں میں خوب عبرت ہے۔ نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِ، ہم تمہیں پلاتے ہیں جو ان کے پیٹ میں ہے، مِن بَيْنِ فَرْثٍ بَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا، ایک طرف گوبر ایک طرف خون، گوبر اور خون کے درمیان سے خالص دودھ کی دھاریں نکال کے تمہیں پلاتے ہیں۔ سبحان اللہ، رب کا شکر ادا کر بھائی، جس نے ہماری گائے بنائی، اس رب کو ہر دم کیوں نہ پکاریں جس نے پلائی دودھ کی دھاریں۔ فرمایا کون دودھ کی دھاریں نکالنے والا ہے؟ سبحان اللہ۔ علماء پہ اللہ کی رحمت، مفسرین پہ فرماتے اللہ نے دو چیزوں کا ذکر کیا، گوبر کا اور خون کا۔ گوبر پلیت بھی ہے بدبودار بھی ہے، پلیت بھی ہے اور بدبودار بھی ہے، اور خون پلیت ہے بدبودار نہیں ہے۔ اللہ نے ان دو پلیتیوں کا ذکر کیا اور کہا بیج سے خالص دودھ نکالا۔ گویا کہ اللہ نے سمجھایا کہ اے انسان جب تو عبادت کرے گا نا تو اس کے ساتھ ساتھ بھی دو پلیتیاں ہیں، ایک شرک اور ایک ریاکاری۔ جیسے بیج میں سے خالص دودھ آتا ہے نا، اس خالص دودھ میں اگر گوبر گر جائے کوئی نہیں پیتا، خالص دودھ میں اگر خون گر جائے کوئی نہیں پینے کے قابل نہیں رہتا۔ دھیان کرنا جب تو عبادت کرے گا، یہاں بھی دو پلیتی ہے، شرک گوبر کی طرح ہے، پلیت بھی ہے بدبودار بھی ہے۔ بندہ رب کا در چھوڑ کر کسی اور کے سامنے جھکے تو یہ پلیت بھی ہے بدبودار بھی ہے۔ اور ریاکاری یہ خون کی طرح ہے، پلیت تو ہے بدبودار نہیں، بظاہر بندہ مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے لیکن نیت یہ لوگ کہیں بادشاہ بڑا نمازی ہے۔ سمجھ آئی؟ تو فرمایا جیسے گوبر اور خون کے بیج سے خالص دودھ کی دھار رب نے نکالی نا، شرک اور ریا کے بیج سے فدع اللہ مخلصین لہ الدین، خالص اللہ کی عبادت تو کر کے دکھا دے۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔ خیر، وما من دابۃ فی الارض، جو بھی زمین میں جانور چلنے والے ہیں، ولا طائر یطیر بجناحیہ، اور جو بھی پرندے اڑتے ہیں پروں کے ساتھ، الا
امم امثالکم، یہ سب جماعتیں ہیں، یہ سب اللہ کے گروہ ہیں۔ جیسے تم اللہ کے گروہ ہیں، ایسے پرندے بھی اللہ کی مخلوق میں سے ایک گروہ ہیں، ایسے دیگر جانور بھی اللہ کی مخلوق میں سے ایک گروہ ہے، کیڑے مکوڑے ایک گروہ ہے، سارے کے سارے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے کمی نہیں کی کتاب میں کسی شے کی۔ ہر ایک کو، جس کو اللہ نے پیدا کیا، اللہ کے علم میں وہ موجود ہے، اور اس کی روزی کا انتظام بھی اللہ کے علم میں موجود ہے، کوئی کمی نہیں ہوئی۔ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ سے نعوذ باللہ معاذ اللہ اس کے علم میں کوئی کیڑی رہ گئی ہو جس کا پتہ نہ ہو، یا جناب کوئی ایسی چھوٹا موٹا کیڑا ہو جس کے بارے میں رب کو علم نہ ہو کہ اس کو روزی دینی تھی اور وہ بھوکا رہ جائے۔ فرمایا نہیں، جس طرح ساری کائنات کے ایک ایک چیز کا خالق اللہ ہے، ایسی ساری کائنات میں ایک ایک چیز کا مدبر اور مختار رکھنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ سبحان اللہ۔ ما فرطنا، تو کتاب سے مراد لوح محفوظ، علم الہی، اللہ کے علم میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں، اسی سورت میں آگے آئے گا، ما تسقط من ورقۃ الا یعلمها ولا حبۃ فی ظلمات الارض، درخت سے گرنے والا پتا بھی اس کے علم میں ہے، زمین میں چھپا ہوا دانہ بھی اس کے علم میں ہے، کسی چیز میں سے اللہ غافل نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا ما فرطنا فی الکتاب من شیء، اللہ کسی چیز سے غافل نہیں، کوئی کوتاہی نہ ہوئی اللہ کے علم میں۔ ثم الی ربہم یحشرون، پھر سب رب کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے۔ جیسے پیدا کرنے میں اللہ وحدہ لا شریک ہے، ایسے روزی دینے میں بھی وہ وحدہ لا شریک ہے۔ والذین کذبوا بآیاتنا، لیکن جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، جو نہیں سنتے اور نہیں سمجھتے، صم و بکم فی الظلمات، وہ بہرے اور گونگے بن کر اندھیروں میں رہیں گے۔ بہرا اور گونگا بندہ کہیں اندھیرے میں ہو نا تو نظر تو آتا کوئی نہیں ہے، اندھیرے میں نظر نہیں آتا۔ زبان ہو تو بندہ کسی کو کہتا ہے یار مجھے راستہ بتاؤ، کان ہو تو کوئی بتائے تو بندہ سن لیتا ہے۔ اب ہے اندھیرے میں اور زبان ہے کوئی نہیں کہ کسی کو بلائے، اور کان بھی کوئی نہیں کہ کوئی بلائے تو بندہ سن لے، تو بھٹکا رہے گا۔ اللہ فرماتا ہے جو میری آیات کو جھٹلائے گا نا، وہ اس کی طرح ہوگا جو بہرا بھی ہو، جو گونگا بھی ہو، اور جو گویا کہ اندھا بھی ہو، اندھیرے کی وجہ سے کچھ دکھائی نہ دے، ایسے ہی وہ برباد ہوگا، اور ہدایت اور نور اسے ہی ملے گا جو میری آیات کے اوپر ایمان لائے گا۔ اس لیے فرماتے ہیں من یشاء اللہ یضللہ، جسے اللہ چاہے اسے گمراہ کرے، یعنی جو اللہ کی آیتوں سے منہ موڑے گا وہ یقیناً گمراہ ہوگا۔ ومن یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم، جسے اللہ چاہے گا اسے سیدھے راستے پر لے آئے گا۔ سیدھے راستے پر آنے کے لیے ایک تو اللہ سے دعا کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ ہی ہدایت دینے والا ہے۔ نماز میں ہم پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستے پہ چلا، تو فرمایا کہ اللہ سے ہدایت مانگو۔ اور دوسرا یہ ہے کہ انسان کو طلب ہو، کوشش ہو، اور انسان اللہ کی کتاب اور آیات کو سننے والا تو بنے۔ آج ہم دیکھیں مجموعی طور پر ہر بندہ اگر اپنے ضمیر میں جھانکے کہ میں نے قرآن پاک کی تلاوت اپنے لیے کتنی دفعہ کی ہے، آخری دفعہ کب کی ہے، اور اسی طرح جناب میں نے پورا قرآن مجید تلاوت ناظرہ کب مکمل کی ہے، ترجمہ میں نے کب پڑھا اور سنا ہے، اور پورے قرآن کی تفسیر میں نے کب پڑھی اور سنی ہے۔ تو میرے خیال میں اگر ہر بندہ یہ سوچے تو میرے خیال میں 99% تو لوگ ایسے ہوں گے جن کا جواب نفی میں ہوگا۔ زندگی گزر گئی، اللہ کی کتاب کو سنا نہیں کہ کتاب نے مجھے کیا پیغام دیا، یہ تو اللہ کی طرف سے پیغام ہے میرے بھائی، ھذا بلاغ للناس، اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے یہ پیغام ہے لوگوں کے لیے۔ اب لوگوں نے اللہ کے پیغام کو سنا ہی کوئی نہیں۔ یہاں سے ہمارے گاؤں سے ایک بندہ آئے، میری طرف پیغام لے کر آئے، اور میں اسے ملوں ہی نہیں کہ وہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ تو یہی حساب ہے ہمارا بھی، اللہ ہمیں کتاب اللہ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں قل ارأیتکم ان اتاکم عذاب اللہ، جو اللہ اتنی قدرتوں والا ہے وہی اللہ تمہاری پکاروں کو بھی سننے والا ہے۔ قل ارأیتکم، آپ کہہ دیجیے مجھے یہ بتاؤ، ان اتاکم عذاب اللہ، اگر تمہارے پاس اللہ کا عذاب آ جائے، او اتتکم الساعہ، یا تمہارے پاس قیامت آئے، اغیر اللہ تدعون، کیا اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارو گے؟
یہ تو بتاؤ نا، قیامت آئے گی، موت آئے گی تو کسی اور کو پکارو گے؟ نانا ان کنتم صادقین، سچے ہو تو پکار کر دیکھو نا، اللہ کے علاوہ کوئی مدد کے لیے نہیں آئے گا۔ اور 8ویں پارے میں سے اگلی صورت میں اللہ فرماتے ہیں موت کے وقت فرشتے روح کو حلق تک روک لیں گے اور کہیں گے اینما کنتم تدعون من دون اللہ، وہ کہاں گئے جن کو تم پکارتے تھے اللہ کے علاوہ، اب پکارو نا ان کو۔ اللہ فرماتے ہیں بتاؤ اغیر اللہ تدعون، اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارو گے اگر سچے ہو تو؟ فرمایا نانا بل ایاہ تدعون، ایسی مشکل گھڑی میں خالص اللہ ہی کی پکار کرتے ہو۔ مشکل گھڑی میں کس کی پکار کرتے تھے؟ مشرکین مکہ بھی یہی کرتے تھے، کشتیاں بھنور میں آ جاتی تو وہ بھی اللہ کو پکارتے تھے۔ قرآن دوسرے مقام پر بیان کرتا ہے وَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، جب کشتیاں ان کی بھنور میں آ جاتی پھر اللہ ہی کی پکار کیا کرتے تھے۔ اکرمہ بن ابی جہل، ابو جہل کا بیٹا حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ مسلمان ہوا، اور وجہ اس کی یہی بنی کہ فتح مکہ کے بعد جب بھاگ رہا تھا تو کشتی آئی بھنور میں، ملا نے کہا اللہ کو پکارو۔ اس نے کہا اللہ کو کیوں پکاریں، یہ ہمارا لات، یہ ہمارے منات، یہ مائی عزا، ان کو کیوں نہ پکاریں؟ اس نے کہا یہ لات منات عزا ادھر کام نہیں آتے، ان کی سروس پانی سے باہر باہر ہے، کھوبا دے بہو کچے نے، یہاں پہ اللہ ہی کی کام پکاریں گے تو وہی مدد کام میں آئے گی۔ اس نے کہا یہ دعوت تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اگر یہ بات ہے کہ مشکل میں اللہ کے علاوہ کوئی کام نہیں آتا تو پھر ہم اللہ کی ہر دم پکار کیوں نہ کریں؟ وہ سمجھ گیا اور وہاں سے جب باہر آیا تو سیدھا آ کر ایمان قبول کر لیا۔ خیر، اللہ فرماتے ہیں بل ایاؤ تدعون، مشکل میں گر جاتے ہو تو پھر تو اللہ ہی کو پکارتے ہو، فیکشف ما تدعون الیہ ان شاء، پھر وہ تکلیف دور کر دے گا، کھول دے گا جس کی طرف تم نے پکارا، اگر وہ چاہے تو انشاء، اگر وہ چاہے تو۔ تمہارا پابند وہ نہیں ہے کہ جس طرح تم کو فٹافٹ اسی طرح کرے، انشاء مرضی اپنی کرے گا، لیکن کرے گا تو وہی کرے گا اور کوئی نہیں کرے گا۔ مثال کے طور پہ یہ میرے پاس گھڑی ہے، میں نے ہاتھ میں باندھی ہوئی ہے، اگر کوئی بندہ مجھے کہتا ہے کہ جناب یہ گھڑی مجھے دے دو، اب میری مرضی میں دوں یا نہ دوں، لیکن میری گھڑی ہے، اس نے مانگی تو مجھ سے ہے نا۔ اگر یہ میری گھڑی وہ کسی چوتھے بندے سے مانگتا ہے کہ جناب وہ جو فلانے آدمی کے ہاتھ میں گھڑی ہے نا مجھے دے دو، تو وہ کہے گا میں کیسے دے دوں؟ اللہ کہتے ہیں مانگو مجھ سے ہی، کیونکہ چیزیں ساری کائنات کی میری ہے، دوں گا میں اپنی مرضی سے، دوں گا میں اپنی مرضی انشاء، اگر میں نے چاہا تو، لیکن مانگو تو مجھ سے نا جو مالک ہے، تو مجھ سے تو نہ مانگو نا جو مالک ہی کوئی نہیں ہے۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ غالباً انہی کا قول ہے یا کسی اور بزرگ کا ہے، کہتے ہیں استعانت المخلوق بالمخلوق کا استعانت المسجون بالمسجون، فرمایا مخلوق سے مدد مانگے یہ ایسے ہے جیسے ایک قیدی دوسرے قیدی سے رہائی مانگے، ایک قیدی دوسرے قیدی سے رہائی مانگے، وہ خود جیل میں ہے، وہ خود مصیبتوں اور مشکلوں میں گھرا ہوا ہے، تیری کیا حاجتیں پوری کرے گا؟ اس سے مانگ جسے کوئی مشکل نہیں ہے، اس سے مانگ جو سب کی حاجتیں پوری کرے۔ اسی لیے اللہ فرماتے ہیں بل ایاؤ تدعون، جب مشکل آتی ہے پھر اسی کو پکارتے ہو، فیکشف ما تدعون الیہ ان شاء، پھر وہ تکلیف کو دور کر دیتا ہے اگر چاہے تو، وتنسون ما تشرکون، اور تم بھول جاتے ہو ان کو جن کو شریک بناتے ہو۔ مشکل میں سب بھول جاتے ہیں، ہر حال میں پھر اللہ ہی یاد رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سن لیں۔ وما من دابۃ فی الارض، اور نہیں کوئی چلنے والا زمین میں، ولا طائر یطیر بجناحیہ، اور نہ کوئی اڑنے والا پرندہ اپنے دو پروں کے ساتھ، الا امم امثالکم، مگر سب جماعتیں ہیں تمہاری طرح، ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے کمی نہ کی کتاب میں کسی شے کی، ثم الی ربہم یحشرون، پھر اپنے رب کی طرف ہی وہ اکٹھے کیے جائیں گے۔ والذین کذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو، صم و بکم فی الظلمات، بہرے اور گونگے ہیں اندھیروں میں، من یشاء اللہ یضللہ، جسے اللہ چاہے گمراہ کرے، ومن یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم، اور جسے چاہے صراط مستقیم پر کر دے۔ قل ارأیتکم، آپ فرما دیجئے مجھے بتاؤ،
ان اتاکم عذاب اللہ، اگر آ جائے تمہارے پاس اللہ کا عذاب، او اتتکم الساعہ، یا آ جائے تمہارے پاس قیامت، اغیر اللہ تدعون، کیا اللہ کے غیر کو تم پکارو گے، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو، بل ایاہ تدعون، بلکہ اسی کو تم پکارتے ہو، فیکشف ما تدعون الیہ، بس وہ کھول دیتا ہے، یعنی دور کر دیتا ہے اس تکلیف کو جس کی طرف تم نے پکارا، انشاء، اگر چاہے تو، وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ، اور تم بھول جاتے ہو جن کو شریک بناتے ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔